بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم یہ بات بول رہے ہو کہ شری مان سنگھ نے غزالہ کی رہائی کے لیے 2 شرائط عائد کی ہیں۔ اگر غلام رسول کو STF والے پکڑ لیتے ہیں تو یہ باب بند ہو جائے گا اور شری مان سنگھ صرف ملا سرکار کے بارے میں خبر ملنے کے بعد غزالہ کو آزاد نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی نئی شرط زیادہ کڑی اور ناقابل قبول ہو۔ جب تک غزالہ اس کے قبضے میں ہے ہم اندھا دھند کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ مایوسی سے سلطان شاہ کا منہ لٹک گیا اور وہ بحث وہیں ختم ہو گئی۔ میں نے فوراً ہی شیر شاہ کو اوپر بلا کر ٹریڈ لائن جانے کی ہدایت کی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میری چیف سے بات ہو گئی تھی اور غلام رسول کے بارے میں کسی بھی وقت کوئی بھی پیش رفت ہو سکتی تھی اور اس لیے اسے اپنے آدمیوں کو ہر وقت تیار رکھنا تھا۔ میرے سر سے بہت بڑا بوجھ ٹل گیا۔ اس نے جاتے ہوئے کہا، جب تک تم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اس وقت تک مجھے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے جاتے ہی سلطان شاہ کو بھی اس کے پیچھے روانہ کر دیا تاکہ وہ اس امر کا اطمینان کر لے کہ شیر شاہ واقعی وہاں سے چلا گیا ہے۔ اگر وہ باہر چھپ کر ہماری روانگی کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا تو اس کے ذہن میں شبہات جنم لے سکتے تھے۔ STF کی چمکتی دمکتی ہوئی جیپ پر عام شہری نمبر پلیٹ تھی، لیکن وہ ہارڈ ٹاپ جیپ اپنی ساجداج کے اعتبار سے بادی النظر میں کسی دفاعی ادارے سے وابستہ معلوم ہوتی تھی۔ ہمیں اس میں سوار ہوتا دیکھ کر شیر شاہ اس وہم کا شکار ہو سکتا تھا کہ آخر کار ہم نے فوجی حکام سے تعاون کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی یہ غلط فہمی میرے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اس سے پہلے مجھے اپنی ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے سینڈو جیسے دلیر اور جاں باز جاں نثار ماتحت کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا پڑ گیا تھا۔ وجہ صرف اتنی سی تھی کہ اس نے مجھے ڈیفنس کے اس غیر آباد علاقے میں، جہاں سے بعد میں حبیب جوانی کی بیوی مریم کی لاش دریافت ہوئی تھی، جاتے اور پھر تیزی سے واپس لوٹتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی کسی لغزش کی وجہ سے مجھے سینڈو کے بعد شیر شاہ کے ساتھ بھی وہی شفاقانہ کہانی دہرانے کی ضرورت پیش آئے۔ سلطان شاہ کے چلے جانے کے چند ثانیوں بعد میں بھی اپنا کمرہ خالی کر کے نیچے آ گیا۔ ایک بار منہ توڑ جواب مل جانے کے بعد اس بار منہ پھٹ استقبالیہ کلرک نے نہایت ادب اور خاموشی کے ساتھ میرا حساب بنا کر میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ میں نے غلام رسول کے بارے میں سیٹھ حبیب جوانی سے کھلی اجازت لے لی تھی، لیکن شری مان سنگھ سے بات کرنے سے پہلے میں ظفر سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی دوسری فون کال کو اسٹیشن 4 واپسی تک مؤخر کر دیا تھا۔ جس طرح میں نے اپنی اور شری مان سنگھ کی ملاقات کے اصل پس منظر کو حبیب جوانی سے پوشیدہ رکھتے ہوئے اسے صرف کلیدی باتوں سے آگاہ کیا تھا، اسی طرح میں نے ظفر کو بھی اپنی اور حبیب جوانی کی اصل گفتگو سے بے خبر رکھتے ہوئے صرف اتنا بتایا کہ شیر شاہ کے ذریعے مافیا والے اس امر پر آمادہ ہو گئے تھے کہ میں ان کی طرف سے غلام رسول کو بھارتیوں کے حوالے کر دوں۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ مافیا والوں کی فوری آمادگی کا سبب یہ تھا کہ وہ خود بھی غلام رسول کو سرحد پار پہنچانے کے لیے کوشاں تھے، لیکن بگڑے ہوئے حالات کی وجہ سے مجبور تھے۔ میری تجویز نے ان کا کام آسان کر دیا تھا۔ سرحد پار نہ صحیح، سرحد میں ہی غلام رسول کو بھارتیوں کے حوالے کرنا ان کے مقاصد کے عین مطابق تھا۔ میں ہوٹل میں سلطان شاہ کی کٹ حجتی بھگت چکا تھا، اس لیے میں نے پیش بندی کے طور پر ظفر کو یہ بھی بتا دیا کہ غلام رسول کی حالت بہت ابتر تھی اور وہ چند گھنٹوں یا زیادہ سے زیادہ چند دنوں کا مہمان، اس لیے ہم کوئی خطرہ مول لیے بغیر اسے شری مان سنگھ کے حوالے کر سکتے تھے۔ لیکن ظفر اس معاملے میں سلطان شاہ سے زیادہ سخت ثابت ہوا۔ وہ غلام رسول کو کسی بھی قیمت پر شری مان سنگھ کے حوالے کرنے کے خلاف تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے وہی دلائل دہرائے جن کے سہارے میں سلطان شاہ کو لاجواب کر چکا تھا، لیکن ظفر کے بشرے پر پھیلی ہوئی سختی میں ذرا سی بھی نرماہٹ پیدا نہیں ہو سکی۔ میں تمہاری ہر بات مانتا ہوں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ غلام رسول کے پھیپھڑے ہی نہیں بلکہ دوسرے اعضائے رئیسہ بھی زخمی ہو سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ 3rd ڈگری کا نشانہ بننے والے بہت کم زندہ بچتے ہیں، زندہ بچ بھی جائیں تو عمر بھر کے روگی بن جاتے ہیں، مگر ہمیں بھی پھر بھی کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ ایسے نازک اور پیچیدہ معاملات میں غلط فیصلے مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ ایک بار غلام رسول کی موت واقع ہو گئی تو بھارتی کیا کر سکیں گے؟ تم زندہ غلام رسول کی بات کر رہے ہو، میں تو اس کی لاش بھی بھارتیوں کے حوالے نہیں کرنا چاہوں گا۔ تم راہ کو نہیں جانتے، اس میں ایک سے ایک سور دماغ پل رہا ہے۔ وہ لوگ رائی کا پہاڑ بنا لینے میں مہارت رکھتے ہیں اور میں انہیں رائی فراہم نہیں کرنا چاہتا۔ آخر کچھ تو پتا چلے کہ تمہاری ذہنی تحفظات کیا ہیں۔ میں نے تنگ آ کر کہا، غلام رسول زندہ رہے یا مر جائے، وہ اسے ایک بار اپنی سرزمین پر ضرور لے جائیں گے اور عالمی اخبارات اور نشریاتی اداروں کے گاگ نمائندوں کی بھیڑ میں اس کی نمائش کریں گے۔ وہ زندہ رہا تو
اس سے کوئی زہریلا بیان دلوائیں گے اور وہ مر گیا تو اسے شدید بیمار ظاہر کر کے اس کی لاش دکھائیں گے، پھر لاش غائب کر دی جائے گی، اس پر بہیمانہ اور غیر انسانی تشدد کی کہانیاں تراش کر اس کی بدترین علالت کا ڈنڈورا پیٹا جائے گا، اور وہ لوگ اس کی موت کا راز چھپا کر اس کے نام سے ایک گناونی مہم کا آغاز کر دیں گے جس کا کوئی توڑ نہیں کیا جا سکے گا۔ ہمارے ملک میں موجود عناصر غلام رسول کے نام سے چلائی جانے والی اس مہم کو خوب اچھالیں گے، جس کے نتیجے میں حالات کوئی بھی خطرناک موڑ لے سکتے ہیں۔ ظفر کی باتیں سن کر میرا دماغ چند لمحوں کے لیے سن ہو کر رہ گیا۔ سلطان شاہ کی سطحی بحث کے برعکس ظفر نے بالکل ہی نئی اور چونکا دینے والی بات کی تھی، جو بات زیادہ کرین قیاس تھی اور میرے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ مردہ باغیوں کو زندہ قرار دے کر ان کے نام سے مہم جوئی کا امکان تمہارا قیاس ہے یا کبھی ایسا ہو بھی چکا ہے؟ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں ظفر سے سوال کیا۔ دنیا کے مہذب ملکوں میں ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ تیسری دنیا کے کئی ممالک میں مقبول عام سربراہان حکومت کی ناگہانی موت کو لوگوں سے کئی دن تک پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی جا چکی ہے تاکہ ملک کو بد امنی اور خانہ جنگی سے بچا کر متبادل حکومتیں بنائی جا سکیں، لیکن بھارتی حکومت بدنیتی کے ساتھ کئی بار ایسے ڈرامے کر چکی ہے۔ ناگا اور میزو قبائل کے علاوہ سکھوں کو اس بارے میں تلخ تجربات ہو چکے ہیں۔ بھارتی حکومت اپنے ہاتھ آئے ہوئے ہر کارڈ کو کھیلنے پر تلی رہتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس معاملے میں وہ ہم سے ذرا سی بھی رعایت سے کام نہیں لیں گے اور سندھ میں جلتی پر تیل چھڑکنے کی پوری کوشش کریں گے۔ پھر کیا کیا جائے؟ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی تو حل تو ہونا ہی چاہیے۔ یہ بہت الجھی ہوئی صورتحال ہے، لیکن ہم سر جوڑ کر کوئی راہ نکال سکتے ہیں۔ اگر شری مان سنگھ نے غلام رسول کا معاملہ تمہارے سپرد نہ کیا ہوتا تو اس کا سیدھا سا حل یہ تھا کہ ہم مافیا والوں کو دھوکہ دے کر غلام رسول کو ان کی تحویل سے نکال کر اپنے قبضے میں لے لیتے، لیکن اب ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے میں غزالہ کی ذات ملوث تھی، اس لیے میں بہت کمزور پوزیشن میں تھا۔ دوئم یہ کہ ظفر کے دلائل نے مجھے بھارتیوں کی بدنیتی کے بارے میں قائل کر دیا تھا، اس لیے میں اس معاملے کا کوئی ایسا حل سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا جس میں غلام رسول زندہ مردہ ہماری ہی تحویل میں رہتا۔ اس الجھن کا صرف ایک ہی حل ہے۔ خاصے طویل سکوت کے بعد سلطان شاہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، غلام رسول کو شری مان سنگھ کے حوالے کر دیا جائے، اس طرح دو کام ہو جائیں گے، وہ مافیا والوں کے خفیہ قید خانے سے باہر آ جائے گا اور شری مان سنگھ کی بھی ایک شرط پوری ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ اسپیشل ٹاسک فورس کو حرکت میں لانا ہوگا۔ جو ہی غلام رسول شری مان سنگھ یا اس کے آدمیوں کے قبضے میں چلا جائے، فورس کے جوان چھاپا مار کر انہیں پکڑ لیں۔ غلام رسول کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد وہ لوگ الزامات کے خلاف زیادہ مزاحمت نہیں کر سکیں گے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، ظفر پور خیال لہجے میں بولا۔ اس طریقہ کار کے پیچیدہ سیاسی اور سفارتی مضمرات بھی ہو سکتے ہیں اور عام طور پر ایسی کارروائیاں حکومت اور فارن آفس کی کلیئرنس کے بعد ہی کی جاتی ہیں، لیکن ہم مقامی پولیس کو ساتھ لے کر یہ رسک لے سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ کارروائی شری مان سنگھ یا اس کے سفارتی عملے کے خلاف نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، غلام رسول ایک رپوش اشتہاری مجرم ہے، اگر اس کی بازیابی کی مہم میں کچھ اور لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں تو اس پر حکومت یا فارن آفس کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن شری مان سنگھ نے غلام رسول کو اپنے دفتر پہنچانے کے لیے کہا تو بات بگڑ جائے گی۔ ظفر کارروائی کرنے سے پہلے کسی بھی پہلو کو نظر انداز کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ سفارتی عمارت میں مداخلت پولیس تو کیا فوج کے بھی بس سے باہر ہوتی ہے، سفارتخانے یا قونصلیٹ سے باہر ہم ہر کارروائی کر سکتے ہیں۔ میں یہ تو شری مان سنگھ سے بات کرنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ وہ کس مقام کا تعین کرتا ہے۔ میں نے کہا، اس میں ہماری مرضی نہیں چل سکے گی۔ مزید کافی بحث و تمیز کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ شری مان سنگھ سے بات ضروری کرنی چاہیے، اس سے کوئی پروگرام طے کر لینے کے بعد ہی ہم اپنا لاہے عمل تیار کر سکتے تھے۔ شری مان سنگھ کی بیوی ہماری قید میں تھی، وہ اپنی بیوی کی حد سے آگے بڑھی ہوئی آزاد روی کی وجہ سے شدید ذہنی انتشار میں مبتلا تھا، اس لیے غالب امکان یہی تھا کہ وہ اپنے مسائل سے نجات پانے کے لیے اپنا زیادہ وقت اپنی دفتری مصروفیات میں گزارتا ہوگا۔ میں نے اس کے دفتر فون کیا تو وہ دوسری ہی گھنٹی پر لائن پر آ گیا۔ مبارک ہو، میں نے تمہارا آدھا کام سر انجام دے کر خود کو غزالہ کی واپسی کا حقدار بنا لیا ہے۔ اس کی آواز پہچانتے ہی میں نے گرمجوشی کے ساتھ کہا، کس آدھے کام کی بات کر رہے ہو، ملا سرکار یا غلام رسول؟ اس نے سوال کیا تو اس کی آواز میں خوشگوار حیرت رچی ہوئی تھی۔ غلام رسول، میں نے کہا، وہ ابھی اور اسی وقت اسے میرے سپرد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گڈ، اس کی تحسین آمیز آواز ابھری، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے بارے میں نے جو کچھ سنا ہوا ہے وہ بے بنیاد نہیں ہے، تم واقعی کام کے آدمی ہو۔ کہو تو میں ابھی غلام رسول کو تمہارے دفتر
دفتر پہنچا دوں؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کہا، ہرگز نہیں۔ اس کی بکھلائی ہوئی آواز ابھری، بھول کر بھی ادھر کا رخ نہ کرنا، اس طرح سارا کھیل چوپٹ ہو کر رہ جائے گا۔ تم اس وقت شہر کے کس حصے میں ہو؟ میں بہادر آباد سے بول رہا ہوں، میں نے معنی خیز نظروں سے ظفر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور غلام رسول کہاں ہے؟ اس نے متجسس لہجے میں اگلا سوال کیا۔ وہ جہاں بھی ہے مختصر ترین نوٹس پر شہر کے کسی بھی حصے میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ پھر تم اسے سپر ہائی وے پر گلشن ممار والے موڑ پر پہنچا دو۔ چند ثانیوں کی پرخیال خاموشی کے بعد شریمان سنگھ کی آواز ابھری، اسے لینے کے لیے تم خود آؤ گے؟ میں نے سوال کیا۔ کوئی بھی آ سکتا ہے، اس وقت 9 بجے ہیں، تم ٹھیک 11 بجے اسے مقررہ مقام پر اتار کر لوٹ آنا۔ اس ویرانے میں نے حیرت سے پوچھا، وہ بیمار اور زخمی ہے، وہ تھوڑی دیر تک بھی بے یار و مددگار پڑا رہا تو اس کی حالت بگڑ سکتی ہے۔ تم فکر نہ کرو، اس کی سلامتی ہمیں تم سے زیادہ عزیز ہے۔ شاید تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے جو اتنی رازداری برت رہے ہو۔ اعتماد نہیں بلکہ یہ ہمارا طریقہ کار ہے، ہم غیر ضروری خطرات مول لینے سے گریز کرتے ہیں۔ پھر غزالہ مجھ تک کیسے پہنچے گی؟ میں نے بے تابی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس شہر میں اجنبی نہیں ہے، ہم اسے رہا کر دیں گے، وہ خود ہی تم تک پہنچ جائے گی۔ لیکن میرے بھی کچھ مسائل ہیں جن کی وجہ سے میں زیر زمین چلا گیا ہوں، وہ مجھ تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ تمہیں اس کو میرے حوالے ہی کرنا ہوگا۔ اپنا فون نمبر دے دو، اس بارے میں صبح بات کر لیں گے۔ وہ بولا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں زیر زمین ہوں، اس لیے میرے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں، میں تمہیں اپنا کوئی فون نمبر نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر تم صبح 9 بجے فون کر لینا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ غلام رسول کو مقررہ مقام پر اتارنے کے بعد تم ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں رکو گے۔ تم بے فکر رہو، میں بلا وجہ کسی جگہ ٹانگ نہیں اڑاتا۔ اور ہاں، تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے سر کے زخم کا کیا حال ہے؟ وہ معمولی سی ضرب تھی، تم نے اپنے آدمیوں سے اس بارے میں باز پرس کی تھی؟ ہاں، انہیں تم سے کوئی پرخاش نہیں تھی، تم پر سانگ زنی کرنے والا کوئی اور ہی تھا۔ اس سے گفتگو اسپیکر فون پر ہوئی تھی، اس لیے ظفر اور سلطان شاہ نے دونوں طرف کے مکالمات سنے تھے اور ان دونوں ہی کی رائے تھی کہ شریمان سنگھ اول درجے کا عیار اور ہوشیار آدمی تھا جو خود کو کسی غیر ضروری خطرے میں الجھانے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ غلام رسول کو سپر ہائی وے کے مقررہ مقام تک پہنچانے میں میرا کوئی کردار نہیں تھا۔ شریمان سنگھ کی ہدایت کے مطابق غلام رسول کو ٹھیک 11 بجے گلشن ممار والے موڑ پر چھوڑ دینا تھا۔ شریمان سنگھ کے آدمی مقررہ وقت پر وہیں کہیں قرب و جوار میں موجود رہتے اور میدان صاف دیکھ کر اسے وہاں سے لے جاتے۔ میرا کام صرف اتنا تھا کہ شیر شاہ کو فون کر کے ہدایت دیتا اور وہ 11 بجے غلام رسول کو سپر ہائی وے پر چھوڑ دیتا، لیکن ظفر کا کام خاصا پیچیدہ تھا۔ اگر اس کے آدمی مقررہ وقت پر جائے واردات پر پہنچتے تو یہ ممکن تھا کہ شریمان سنگھ کے آدمیوں کی نظروں میں آ جاتے اور وہ لوگ خطرہ بھانپ کر غلام رسول کے قریب بھی نہ پھٹکتے۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ وہ فوری طور پر یہ موقع پر پہنچ کر اپنی کمی گاہیں قائم کر لیتے تاکہ وہ انہیں وقت مقررہ پر مجرموں پر دعویٰ بولنے میں آسانی رہتی اور ان کا حریف بے خبری میں مارا جاتا۔ ظفر اس پروگرام سے اتفاق رائے ظاہر کرنے کے بعد مقررہ مقام کی پیشگی ناکہ بندی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا اور میں نے شیر شاہ سے فون کا سلسلہ ملا لیا۔ مبارک ہو، تمہارے مصائب ختم ہونے کی باری آ گئی، میں نے رابطہ ہوتے ہی کہا۔ میں ہر حال میں خوش رہنے کا عادی ہوں باس، اس کی سعادت مندانہ آواز ابھری۔ مجھے تو قیدی پر آج کی رات بہت باری نظر آ رہی ہے، اس کا سانس رک رک کر چل رہا ہے، اس پر غشی کی حالت طاری ہے، لیکن وہ ہر سانس کے ساتھ دردناک آوازوں میں کرا رہا ہے۔ ایک بار اس کی آنکھوں کی پتلیاں بھی پھر گئی تھیں۔ میں پریشان ہو گیا تھا، لیکن استاد قادر نے بتایا کہ موت آنے سے پہلے آدمی کی ناک کا بانسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ کسی کو اپنے سامنے سسک سسک کر مرتے ہوئے دیکھنا واقعی بہت دل گردے کا کام ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جان کسی خاص چیز میں اٹکی ہوئی ہے، ورنہ اسے اب سے بہت پہلے مر جانا چاہیے تھا۔ وہ ہمارے پاس نہیں مرنا چاہتا، میں نے بے رحمانہ لہجے میں کہا۔ اس طرح چیف کی مشکل آسان ہو جائے گی اور تم بھی سکھ کی نیند سو سکو گے۔ تو کیا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو گیا ہے؟ اس کی آواز سے حیرت عیاں تھی۔ اسے 11 بجے گلشن ممار والے موڑ پر چھوڑ دو، تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ وہاں آبادی میں رات گئے تک رونق رہتی ہے، لیکن سپر ہائی وے کے اس حصے میں تو 11 بجے ہولناک سناٹا پھیل جاتا ہے۔ قیدی اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے بھی قابل نہیں ہے۔ ہم اسے وہاں ڈال آئے تو آوارہ کتے ہی اس کے لاغر بدن کو بمبوڑ ڈالیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے گزرنے والے کسی مال بردار ٹرک کا عملہ اسے دیکھ لے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ سب سوچنا ان لوگوں کا کام ہے جو ہمارے بعد اس کی سلامتی کے ذمہ دار ہوں گے۔ تمہیں صرف اتنا ہی کرنا ہے جس کی ہدایت کی گئی ہے۔ تم بے فکر رہو، جو کچھ تم نے کہا ہے اس پر حرف بے حرف عمل ہوگا، لیکن میرے خیال میں اسے موجودہ حالت میں وہاں پھینکنے سے بہتر ہوتا کہ ہم اس کی پیشانی میں بارودی کھڑکی کھول کر اس کی لاش وہاں ڈال دیتے، اس طرح اس کی مشکل آسان ہو جاتی۔
تم بہک رہے ہو شیر شاہ، میں نے خشک لہجے میں اسے وارننگ دی۔ کیا تم بھول گئے کہ پچھلے 36 گھنٹوں سے چیف کی کیا حالت تھی؟ اس کی حالت جیسی بھی ہو، اہم ترین بات یہ ہے کہ اسے ہمارے قبضے میں نہیں مرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے میں نے تگ و دو کر کے یہ بندوبست کیا ہے۔ سوری باس، اس کی آواز یک بیک معذرت خواہانہ ہو گئی۔ غلام رسول کی ہمدردی میں چیف کی ضرورت میرے ذہن سے معدوم ہو گئی تھی۔ اپنی حدود کا خیال رکھو گے تو ایسی لغزش نہیں کرو گے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ بس یہ یاد رکھنا کہ تمہاری آج رات کا مشن نہیں ہے، اس کام پر ہم سب کے مستقبل کا بھی دار و مدار ہے۔ میں اس سے گفتگو کر کے فارغ ہوا تو سلطان شاہ نے خبر دی کہ ویرا کی تلاش میں گئے ہوئے دونوں افراد کچھ سنسنی خیز خبروں کے ساتھ لوٹ آئے تھے، لیکن ظفر نے اس وقت غلام رسول والے قصے کو ہر بات پر مقدم رکھا ہوا تھا، اس لیے اس نے ان خبروں پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ ان دونوں کو تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ وہ لان پر لگی ہوئی پھولداری کے باہر ایک بینچ پر بیٹھے اپنے ساتھیوں سے گپ شپ میں مصروف تھے۔ ایس ٹی ایف کا بیشتر عملہ ہم دونوں کو اول خان کے معتمد دوست اور ساتھی کی حیثیت سے جانتا تھا۔ جو لوگ نئے تھے وہ بھی جان چکے تھے کہ ظفر ہماری ضرورت سے زیادہ ناز برداری کر رہا تھا، اس لیے ہمارے پہنچتے ہی وہ سب اپنی باتیں ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئے۔ میں ان دونوں میں سے ایک کو اپنے ساتھ لے کر ظفر کے دفتر میں آ گیا۔ ظفر اس وقت بھی عمارت کے کسی اور حصے میں مصروف تھا، اس لیے مجھے اس شخص سے کھل کر بات کرنے کی آزادی میسر تھی اور میں حقائق کی بنا پر اپنی بے لاگ رائے قائم کر سکتا تھا۔ ہوٹل کے رہائشی رجسٹر میں ویرا لائٹ کے نام سے کسی مہمان کی آمد کا اندراج نہیں مل سکا تھا، نہ ہی ان اوراق میں سوزی کا نام تھا۔ البتہ ویرا کی تصاویر دکھانے پر پتا چلا کہ وہ ہوٹل کی عقبی سمت کی دوسری منزل کے ایک کمرے میں مقیم تھی۔ وہ کمرہ حاصل کرنے کے لیے ویرا نے مسز تھیلما کنگ کا نام استعمال کیا تھا۔ اس ہوٹل کے کلرک کو شاید ویرا کا چہرہ مہرہ بھی یاد نہ رہتا، لیکن اس نے عقبی حصے میں کمرے کا مطالبہ کر کے اسے خاصا تنگ کیا تھا، جس کی وجہ سے کلرک کو ویرا کی شکل یاد رہ گئی تھی۔ ویرا نے وہ کمرہ اسی صبح حاصل کیا تھا، لیکن جب ایس ٹی ایف کے افراد نے خود کو خفیہ پولیس کے کارندے ظاہر کر کے وہ مکفل کمرہ کھلوایا تو وہاں ویرا کی موجودگی کی کوئی علامت باقی نہیں تھی۔ شاید وہ دوپہر کو ظفر اور کلارا کی ملاقات کا منظر دیکھنے کے بعد وہاں سے کوچ کر گئی تھی۔ ہوٹل والوں کو وہ کرائے کی مد میں 1 یوم سے زیادہ کی رقم پیشگی دے چکی تھی، اس لیے اس نے اپنی روانگی کا اندراج کرانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ کلرک کا خیال تھا کہ شاید ویرا رات گئے ہوٹل میں لوٹ آئے، لیکن ایس ٹی ایف والے جانتے تھے کہ انہیں جس کسی کے پیچھے لگایا جاتا ہے وہ چھلاوے سے کم نہیں ہوتا۔ ویرا نے ہوٹل کے رجسٹر میں اپنے پاسپورٹ کے کوائف درج کرانے کی بجائے ایک مقامی پتہ درج کرایا تھا اور کلرک کو بتایا تھا کہ اس کے جملہ سفری کاغذات مسٹر اور مسز ڈی میلو کی تحویل میں تھے اور وہ دونوں بدقسمتی سے بیرون شہر گئے ہوئے تھے۔ اس کا وہ عذر اس قدر معصومانہ اور بے ساختہ تھا کہ کلرک نے اس پر اعتبار کر لیا۔ ویسے بھی وہ ہوٹلوں کے لیے مندے کا زمانہ تھا اور ہر انتظامیہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ان کے ہوٹل کے حدود میں قدم رنجا فرمانے والا مسافر انہی کا مہمان ہو جائے، اس لیے ویرا کو وہاں کمرہ حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اس سے آگے کی کہانی زیادہ دلچسپ اور سنسنی خیز تھی۔ ڈی میلو فیملی کا پتہ ڈیفنس کے متوول رہائشی علاقے کا تھا۔ وہ سراغ ملنے پر ایس ٹی ایف والوں نے ادھر کا بھی چکر لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ گیس کمپنی کے کارکنوں کے روپ میں گیس لیک ہونے کی شکایت کی دیکھ بھال کے بہانے وہاں پہنچے تو مسٹر ڈی میلو اپنے سر سبز لان پر ایک سفید فام عورت کے ساتھ کچھ لکھنے پڑھنے میں مصروف تھا۔ حیرتناک بات یہ تھی کہ وہ عورت ویرا لائٹ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھی۔ وہ دونوں گیٹ کے ساتھ احاطے کی دیوار پر لگے ہوئے گیس میٹر کی دیکھ بھال کے بعد واپس لوٹ آئے۔ ان کی ڈی میلو یا ویرا سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن اس احاطے میں چند منٹ گزارنے کے بعد ان دونوں کو فردن یقین کامل تھا کہ انہوں نے وہاں ویرا ہی کو دیکھا تھا۔ ان کی لائی ہوئی وہ اطلاع اس امر کی متقاضی تھی کہ ڈی میلو فیملی کی قیام گاہ پر فوراً ہی دعویٰ بولا جاتا۔ اس طرح نہ صرف ویرا گرفت میں آ سکتی تھی بلکہ اس سے جہانگیر کے مغوی بیٹے کی بازیابی کے بارے میں بیش بہا معلومات حاصل کی جا سکتی تھی۔ لیکن دوسری طرف غلام رسول شری مان سنگھ اور غزالہ کی بازیابی کا معاملہ تھا جو بہت اہم اور فوری نوعیت کا تھا۔ اگر میں غلام رسول والے معاملے کو چھوڑ کر اپنی توجہ ویرا کے مکان کی طرف مرکوز کرنا چاہتا تو پوری ذہنی یکسوئی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ ویرا ایک معزز شہری کے مکان میں پناہ گزین تھی جہاں سے اسے برآمد کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی اور ایس ٹی ایف کی بھرپور مدد کی ضرورت تھی۔ جہاں تک جہانگیر کے بیٹے کی بازیابی کا تعلق تھا تو اس کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم تھی، لیکن اطمینان کی بات یہ تھی کہ ایس ٹی ایف کی 2 نفری جماعت اس کے بارے میں کھوج لگانے کی مہم پر نکلی ہوئی تھی
بھی ان کی کامیابی کا 100% امکان نہ ہونے کے باوجود یہ امید ضرور تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ معلومات ضرور لے آئیں گے اور شاید ویرا کے تعاون کے بغیر ہی اس بچے کا سراغ لگایا جا سکے۔ میں ویرا اور اس کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات بری طرح کھٹک رہی تھی کہ اس نے ہوٹل کے ریکارڈ میں اپنا ایسا پتہ کیوں چھوڑا جس پر اس کے پائے جانے کے قوی امکانات تھے۔ اس کے لیے سہل راستہ یہ ہوتا کہ وہ ہوٹل میں اپنا کوئی فرضی پتہ درج کراتی اور پھر انسانوں کے بے قرار سمندر میں کہیں بھی غائب ہو جاتی اور ہم اس کے لیے اپنا سر پیٹتے رہ جاتے۔ اسپیشل ٹاسک فورس کے اس مخبر سے تبادلہ خیال کے بعد مجھے ظفر سے بھی مختصر تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملا اور مجھ پر اس کی سوچ واضح ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر ویرا اس وقت ڈی میلو فیملی کے ساتھ موجود تھی تو کسی چھیڑ چھاڑ کا آغاز ہونے تک اسے وہیں رہنا چاہیے تھا، اس لیے وہاں بعد میں بھی کارروائی کی جا سکتی تھی۔ دوسری مجبوری یہ تھی کہ ظفر ویرا کے خلاف کی جانے والی کارروائی کی نگرانی بذات خود کرنی چاہتا تھا اور اس کے لیے بیک وقت 2 مقامات پر موجود رہنا ناممکن تھا۔ اس لیے اس نے ویرا کے خلاف کارروائی کو اپنے فارغ ہونے تک مؤخر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے بھی ویرا نے کلارا کی معرفت دیے گئے تحریری پیغام میں اگلے دن 2 بجے فون کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس وقت تک صورتحال میں کوئی نمایاں تبدیلی متوقع نہیں تھی اور وہ کام بعد میں کیا جا سکتا تھا۔ شریمان سنگھ نے غلام رسول کو سپر ہائی وے پر پہنچانے کے لیے 2 گھنٹے کا وقت دیا تھا جو تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، اس لیے ظفر نے تیاریوں کی رفتار بھی تیز کی ہوئی تھی۔ آخر کار 2 گاڑیوں پر مشتمل ایک 6 نفری کارواں سہراب گوٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس قافلے میں میرے اور ظفر کے علاوہ اسپیشل ٹاسک فورس کے 4 کمانڈوز شامل تھے جو کسی بھی کارروائی کو برق رفتاری سے پایا تکمیل تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ انہی میں سے 2 نے گاڑیوں کو چلانے کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی۔ سلطان شاہ کو اس مہم میں شریک نہیں کیا گیا تھا۔ 2 گاڑیوں میں کل 6 نفوس سوار ہونے کی وجہ سے خاصی جگہ موجود تھی، لیکن ظفر نے وہ جگہ غلام رسول اور متوقع قیدیوں کے لیے خالی رکھی تھی۔ شہر کی سڑکوں پر برق رفتاری سے سفر کرتے ہوئے ہم لوگ جلد ہی سہراب گوٹ کے علاقے سے گزر گئے اور پھر سپر ہائی وے کا وہ مقام بھی آ گیا جہاں بائیں طرف سے ایک پختہ سڑک گلشن معمار کی طرف جاتی تھی۔ اس سڑک پر بجلی کے کھمبے لگے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں اسٹریٹ لائٹس بھی موجود رہی ہوں، لیکن اس وقت وہاں اندھیرے کا راج تھا۔ اسی راستے پر کچھ فاصلے پر کثیر المنزلہ رہائشی عمارت کے فلیٹوں میں جلنے والی روشنیاں جگمگا رہی تھی۔ وہ سب اپنے کام میں بہت ماہر تھے۔ دونوں گاڑیاں رکنے تک ان کی تجربہ کار نگاہوں نے اپنی کمی گاہیں تلاش کر لی تھی۔ ان دنوں وہاں بڑے قطر والی لائنیں ڈالنے کے لیے کام ہو رہا تھا، اس لیے گہری نالیوں کے ساتھ ہی مٹی کے بے ہنگم انبار لگے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ بڑے قطر والے کنکریٹ سے بنے ہوئے ایسے پائپ جن میں آدمی آرام سے بیٹھ سکے موجود تھے۔ اچانک چاروں کے کودتے ہی ایک گاڑی ظفر نے سنبھالی اور دوسری میرے حوالے کر دی گئی اور ہم دونوں وہ گاڑیاں قدرے آگے نکال لے گئے جہاں ان کا دیکھا جانا آسان نہیں تھا۔ گاڑیوں کی اوٹ میں پوزیشن لینے کے بعد میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو وہاں 10 بجنے میں صرف چند منٹ رہ گئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ شریمان سنگھ یا اس کے آدمی مقررہ وقت سے پہلے وہاں آ جائیں گے تاکہ تمام کارروائی اپنی نظروں سے دیکھ سکیں، لیکن وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا اور وہاں بدستور سناٹا چھایا رہا۔ اس دوران میں اندر جانے والی اکا دکا گاڑیوں کے علاوہ ذیلی سڑک پر کوئی ٹریفک نہیں تھا۔ سپر ہائی وے پر 2 طرفہ بھاری ٹریفک رواں تھا، لیکن ہم ایسی جگہ پر چھپے ہوئے تھے جہاں شہر سے جانے والی ٹرکوں وغیرہ کی تیز روشنیوں کی رسائی نہیں تھی۔ آج کل سڑک پر شہر میں گاڑیوں کی چیکنگ ہو رہی تھی۔ اگر غلام رسول کو لانے والی پارٹی راستے میں در لی گئی تو ہماری یہ رات یہیں برباد ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد ظفر بڑبڑایا، وہ لوگ چالاک ہیں، غلام رسول کو بیمار ظاہر کر کے نکل لائیں گے۔ شہر میں گشت کرنے والی پولیس پارٹیوں کو اس کی تصاویر فراہم نہیں کی گئی ہوں گی۔ میں نے کہا، اخبارات میں اس کی اتنی تصاویر چھپتی رہی ہیں کہ شہری پولیس کو تو اس کے خد و خال یاد ہو جانے چاہیے، لیکن یہاں لوگوں کو فرض نبھانے سے زیادہ پیسے بٹورنے سے دلچسپی ہوتی ہے۔ پولیس ہی نہیں، ہر محکمے کا کم و بیش یہی حال ہے۔ میں نے تلخی سے کہا، جس کا بس چلتا ہے وہ بھوکے گدھ کی طرح لوگوں کو نوچنے کھسوٹنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ پولیس والوں کا دن رات لوگوں سے واسطہ رہتا ہے، اس لیے وہ زیادہ ہی بدنام ہو رہے ہیں۔ خدا کرے کہ آج کوئی گڑبڑ نہ ہو، یہاں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی تو مجھے افسوس رہے گا کہ میں نے ویرا کے معاملے پر توجہ کیوں نہیں دی۔ وہ بولا، اس کی سرکوبی بھی کچھ کم اہم نہیں ہے، فکر نہ کرو، وہ تمہارے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم کل 2 بجے والی فون کال پر اسے متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ خود ہی تمہارے پاس چلی آئے گی۔ عشق اسے مجھ سے نہیں تم سے ہے، وہ کھسیائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اول تو وہ تمہیں مارنے سے گریز کرتی
دیتی رہی ہے۔ اگر اس نے غلطی سے تمہیں مار بھی دیا تو وہ تمہاری ممی بنا کر دن رات اس کو چومتی رہے گی، اس لیے مجھے اس بحث سے الگ ہی رکھو تو بہتر رہے گا۔ یہ ناممکن ہے، آج اس نے تمہیں رنگین چھتری کے سائے میں کلارا سے ملتے دیکھ لیا ہے، تم شرافت سے راہ راست پر نہ آئے تو وہ تمہیں اغوا بھی کرا سکتی ہے۔ ہم اسی نوک جھونک میں وقت گزارتے رہے، جب 10:30 بجے تک بھی وہاں کوئی مشتبہ نقل و حرکت نظر نہیں آئی تو مجھے شبہ ہونے لگا کہ کہیں شریمان سنگھ نے آخری لمحات پر اپنا پروگرام ہی نہ بدل دیا ہو، پھر اس کے آدمی ہم سے بھی پہلے وہاں آ پہنچے اور اپنے مورچوں میں چھپے ابتدا ہی سے ہماری نقل و حرکت کی نگرانی کر رہے ہوں۔ شہر کی طرف سے آنے والی ہر گاڑی کی تیز روشنی کی وجہ سے یہ اندازہ لگانا دشوار ہوتا تھا کہ وہ کس ساخت اور رنگ کی گاڑی ہے۔ ان کے آگے نکلنے کے بعد ہی ان کی تفصیلی طور پر دیکھا جا سکتا تھا، اس لیے ٹھیک 11 بجے وہاں جو گاڑی آئی اس کے ہیڈ لیمپس کے درمیانی فاصلے اور ان کی زمین سے بلندی کی بنا پر صرف یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی کار ہے۔ وہ کار سپر ہائی وے سے اتر کر ناہموار راستے پر بائیں طرف گھومی تو میں نے پہچان لیا کہ وہ ٹریڈ لائن کی گاڑی تھی۔ گلشن معمار جانے والی ذیلی سڑک کے نکڑ پر وہ کار چند ثانیوں کے لیے رکی اور اندھیرے میں چند ہیبلوں نے سہارا دے کر کسی وزنی شے کو باہر نکالا۔ تمام سائے ایک بار نیچے جھکے، پھر سیدھے ہو کر کار کی نشستوں میں غائب ہو گئے۔ لمحہ بار بعد ہی وہ نیلی کار تیز رفتاری کے ساتھ شہر کی طرف واپس چلی گئی۔ غیر ارادی طور پر میری نگاہ اپنی ریسٹ واچ کے ریڈیم ڈائل کی طرف گئی تو وہاں سوئیاں 11 بجنے کا اعلان کر رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ شیر شاہ نے اپنی ذمہ داری نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ مقررہ وقت پر پوری کر دی تھی۔ شاید اس وقت غلام رسول کی حالت بہت ابتر تھی، کیونکہ نیلی کار کے چلے جانے کے بعد وہاں کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی آواز تھی۔ وہ شاید زمین پر پڑا ہوا تھا، کیونکہ اندھیرے میں سطح زمین پر کسی ہیولے کا وجود بھی مفقود تھا۔ جال میں چارہ لگایا جا چکا تھا اور شکار چارے کے لالچ میں کسی بھی وقت لمحے جال پر گر سکتا تھا۔ وقت دھیمے دھیمے گزر رہا تھا، لیکن وہاں ہر طرف یکسانیت کا راج تھا۔ اس اعصاب شکن ماحول میں مزید 15 منٹ گزر گئے تو ظفر کے لیے وہاں بیٹھے رہنا محال ہونے لگا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ میں سینے کے بل آگے بڑھ کر دیکھتا ہوں کہ غلام رسول زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ ابھی تک اس کی کوئی کرا بھی سنائی نہیں دی ہے۔ بیٹھے رہو، میں نے اس کا بازو دبا کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اور اندھیرے پر نظریں جمانے کی کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی زمین سے چپک کر پیش قدمی کر رہے ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے آدمی کیا کر رہے ہیں، ظفر اضطراری لہجے میں بڑبڑایا۔ چند ثانیے اور گزر گئے، پھر اچانک ہی فضا میں کسی مینڈک کے ٹرانے کی آواز 3 مرتبہ ابھری۔ اس کے بعد پھر وہی سکوت چھا گیا، جس میں صرف انجنوں کا ابھرتا اور ڈوبتا ہوا شور گونج رہا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔